کیا آپ جانتے ہیں کہ قبر میں سب سے پہلا سوال کس بارے میں ہوگا؟ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی معاملات بھی درست ہوں گے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کی نماز کمزور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے لیے عذاب ہوگا۔ نماز دنیا بھی سنوارتی ہے اور آخرت بھی سنوارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ ناظرین، اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو، جب فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل کو آزادی ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام لینے 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ پیچھے سے ایک شخص سامری نے فتنہ کھڑا کر دیا۔ دوستو، سامری بنی اسرائیل کا فرد تھا۔ سامری نے بچپن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا جب وہ فرعون کے لشکر کو تباہ کر رہے تھے۔ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی کو خاص سمجھ کر اٹھا لیا اور بعد میں اس مٹی کو سونے کے بچڑے میں ڈالا، جسے وہ ہارون علیہ السلام کی غیر موجودگی میں خدا کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا۔ لوگوں نے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ غصے سے لرز گئے۔ سامری کو اللہ کا عذاب ملا۔ موسیٰ نے اسے قوم سے الگ کر دیا اور کہنے لگے، تو دنیا میں کہے گا، لا مساسا، مجھے نہ چھوو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو غصے میں آ کر توڑ دیا اور سامری بعد میں ایک اجنبی ویرانے میں عبرتناک انجام کو پہنچا۔ دوستو، علم، ایمان اور اللہ کی اطاعت ہی اصل نجات ہے، نہ کہ فریب، جادو اور بدعت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، ایسی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ناظرین، ایک ایسا وقت جب مدینہ طیبہ پر فتنوں کے بادل چھا چکے تھے اور جس دروازے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا دروازہ قرار دیا تھا، وہ دروازہ خون سے رنگین ہو گیا۔ ناظرین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ راشد، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بیٹیاں نکاح میں دے کر ذوالنورین کا لقب دیا۔ آپ کا دور فتوحات، قرآن کی تدوین اور امت کی خدمت سے بھرا ہوا تھا، لیکن آخری ایام میں کچھ فتنہ پرور لوگ جو بیرونی علاقوں سے آئے تھے، انہوں نے آپ پر جھوٹے الزامات لگا کر بغاوت کی۔ صحابہ کرام جیسے حضرت علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے۔ حضرت عثمان نے لڑائی سے بچنے کے لیے مدینہ کے محافظوں کو ہٹا دیا، صرف اس لیے کہ کہیں مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ 40 دن تک آپ کا گھر محاصرے میں رہا، پانی تک بند کر دیا گیا، مگر آپ نے صبر کیا، برداشت کیا اور قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ اور پھر 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو جب آپ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اچانک فتنہ پرست لوگ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ چیخیں مارتی رہیں۔ انہوں نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن قاتل نے حضرت نائلہ کی انگلیاں کاٹ دی۔ ظالموں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا اور قرآن پاک کے اوراق خون سے تر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ قرآن پر جھکا ہوا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قرآن گواہ بن گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے۔ یہ عظیم معرکہ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو عصر اور مغرب کے درمیان پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر، وفا اور قرآن سے محبت عطا فرما اور ان فتنوں سے بچا لے جو امت کو توڑ دے، آمین۔ وہ کون سے جنات تھے جنہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا؟ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ایک قبیلے کو ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ جنات اتنے طاقتور تھے کہ اس قبیلے نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی کو بڑے بڑے پتھروں سے تعمیر کر دیا۔ جنات کے اس قبیلے کو عفریت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جنات اتنے تیز رفتار ہوتے ہیں کہ اسی قبیلے کے ایک جن نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لانے کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب اماں حوا کو پیدا کیا تو انہیں مٹی کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ بعض مفکرین کے مطابق اس کی وجہ عورت کی حرمت اور تقدس ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا وہ فرشتے لے کر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں کیا
کہ جس مٹی کو فرشتوں نے ہاتھ لگایا تھا اس سے عورت کو بنایا جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ وہ کون سی ایسی عورتیں ہیں جو آخرت میں ننگی ہوں گی؟ ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ ناظرین، اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو، 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا۔ اس میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ دوستو، یہ تھا حجۃ الوداع، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج۔ عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ دیا، ایک ایسا خطبہ دیا جس میں انسانیت، عدل اور محبت کا پیغام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور خون و مال کے سب دعوے میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میری باتیں غور سے سنو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تم میں نہ رہوں۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کی آنکھیں بھر آئیں، دل تھم گئے، اور اسی حج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند ماہ بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دوستو، یہ حج صرف مناسک کا نام نہ تھا بلکہ امت کے لیے آخری پیغام تھا، اور آج بھی لبیک کی صدا میں وہی محبت گونجتی ہے۔ دوستو، مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ جب باطل اپنی حدیں پار کرتا ہے تو حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت اپنے چنے ہوئے بندوں کو میدان میں اتارتا ہے۔ ایسی ہی ایک پیش گوئی جو لب رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلی، غزوہ ہند کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ایک ایسی جنگ جس کا مقصد صرف زمین کا قبضہ نہیں بلکہ ظلم کے اندھیروں کو چیر کر عدل و نور کی کرنیں پھیلانا ہے۔ یہ وہ معرکہ ہے جس کی خوشخبری خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اور فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جہاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 گروہ ایسے ہیں میری امت میں جنہیں اللہ نے دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے، ایک وہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک لشکر ہند پر چڑھائی کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے گا اور وہ وہاں کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ وہ لشکر ہوگا جو نہ دنیا کی محبت میں جھکے گا اور نہ ہی شہادت سے پیچھے ہٹے گا۔ ایمان، غیرت اور قربانی ان کا شعار ہوگا، اور وہ دن ہند کی تاریخ کا فیصلہ کن دن ہوگا جہاں حق غالب اور باطل رسوا ہوگا، جیسے کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں حق کا سپاہی بنا دے، ہمیں باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا بنا دے، ہمیں غزوہ ہند کے ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن پر تیرا فضل ہو اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہو۔ اے رب کائنات، ہمیں شہادت کی وہ عظیم نعمت عطا فرما جو تیرے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ جانتے ہیں اس مقدس سرزمین کے بارے میں جہاں انبیاء نے سجدے کیے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا اور جسے قرآن نے بار بار یاد فرمایا؟ یہ وہی مقام ہے، مسجد اقصیٰ، جو صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایمان، تاریخ اور برکتوں کا مرکز ہے۔ آئیں دل کی گہرائیوں سے جانتے ہیں اس مسجد کی حقیقت جسے جان کر آپ کا دل بھی لرز اٹھے گا۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود مسجد اقصیٰ کو بابرکت جگہ فرمایا۔ مسجد اقصیٰ میں متعدد انبیاء کرام اور صحابہ کرام بھی مدفون ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا تعلق اسراء اور شب معراج کے واقعات سے ہے۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن کریم میں بالواسطہ اور بلا واسطہ 70 مرتبہ آیا ہے۔ مسجد اقصیٰ دوسری اور واحد مسجد ہے جس کا قرآن کریم میں نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے
جہاں پر تمام انبیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ ناظرین، مسجد اقصی نبیوں کی سرزمین ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گروہ ایسے ہیں میری امت میں جنہیں اللہ نے دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے، ایک وہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک لشکر ہند پر چڑھائی کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے گا اور وہ وہاں کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ وہ لشکر ہوگا جو نہ دنیا کی محبت میں جھکے گا اور نہ ہی شہادت سے پیچھے ہٹے گا۔ ایمان، غیرت اور قربانی ان کا شعار ہوگا اور وہ دن ہند کی تاریخ کا فیصلہ کن دن ہوگا جہاں حق غالب اور باطل رسوا ہوگا، جیسے کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کون سا انسان ہے جو مرنے کے بعد بھی دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش کرے گا؟ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اللہ کا بندہ جو مر جائے اور اللہ کے پاس اس کی کچھ بھی نیکی جمع ہو، وہ پھر بھی دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا، اگرچہ اس کو ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب مل جائے، مگر شہید پھر بھی دنیا میں آنا چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے یہاں شہادت کی فضیلت اور انعامات کو دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ آئے اور پھر سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں اس مقدس سرزمین کے بارے میں جہاں انبیاء نے سجدے کیے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا اور جسے قرآن نے بار بار یاد فرمایا؟ یہ وہی مقام ہے، مسجد اقصی، جو صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایمان، تاریخ اور برکتوں کا مرکز ہے۔ آئیں دل کی گہرائیوں سے جانتے ہیں اس مسجد کی حقیقت جسے جان کر آپ کا دل بھی لرز اٹھے گا۔ ناظرین، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود مسجد اقصی کو بابرکت جگہ فرمایا۔ مسجد اقصی میں متعدد انبیاء کرام اور صحابہ کرام بھی مدفون ہیں۔ مسجد اقصی کا تعلق اسراء اور شب معراج کے واقعات سے ہے۔ مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم میں بالواسطہ اور بلا واسطہ 70 مرتبہ آیا ہے۔ مسجد اقصی دوسری اور واحد مسجد ہے جس کا قرآن کریم میں نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، مسجد اقصی وہ مسجد ہے جہاں پر تمام انبیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ ناظرین، مسجد اقصی نبیوں کی سرزمین ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گروہ ایسے ہیں میری امت میں جنہیں اللہ نے دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے، ایک وہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک لشکر ہند پر چڑھائی کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے گا اور وہ وہاں کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ وہ لشکر ہوگا جو نہ دنیا کی محبت میں جھکے گا اور نہ ہی شہادت سے پیچھے ہٹے گا۔ ایمان، غیرت اور قربانی ان کا شعار ہوگا اور وہ دن ہند کی تاریخ کا فیصلہ کن دن ہوگا جہاں حق غالب اور باطل رسوا ہوگا، جیسے کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کون سا انسان ہے جو مرنے کے بعد بھی دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش کرے گا؟ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اللہ کا بندہ جو مر جائے اور اللہ کے پاس اس کی کچھ بھی نیکی جمع ہو، وہ پھر بھی دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا، اگرچہ اس کو ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب مل جائے، مگر شہید پھر بھی دنیا میں آنا چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے یہاں شہادت کی فضیلت اور انعامات کو دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ آئے اور پھر سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو۔